یہ ایک خاموش دھندلی شام تھی جب ڈیوڈ کام سے واپس گھر پہنچا۔ اسٹریٹ لائٹس جھپک رہی تھیں اور نم فرش پر لمبے خوفناک سائے ڈال رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا غیر معمولی طور پر سرد تھی، حالانکہ تھرموسٹیٹ پر 72 ڈگری کا آرام دہ درجہ حرارت تھا۔ اس نے تھکے ہوئے اپنی چابیاں کاؤنٹر پر پھینک دیں، لیکن کچھ عجیب تھا۔ گھر بہت زیادہ خاموش اور ساکت تھا۔ ڈیوڈ ہمیشہ غیر فطری چیزوں کے بارے میں شکی رہا تھا، کسی بھی غیر وضاحت شدہ واقعے کو اتفاقی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ لیکن آج رات وہ یہ احساس جھٹک نہیں پایا کہ کچھ یا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو ایک مشروب ڈالا اور صوفے پر ڈھیر ہو کر ٹی وی چینلز بے مقصد پلٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا سکون محسوس کرنے لگا، فون بجنے لگا۔ یہ کسی کے کال کرنے کا عجیب وقت تھا، آدھی رات۔ اس نے جھجکتے ہوئے فون کی طرف دیکھا جو میز پر زور زور سے بج رہا تھا، اور اس کی چیخ جیسی گھنٹی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ کالر آئی ڈی چھپی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے فون اٹھایا، لیکن کچھ نہیں بولا، اس کے انتظار میں کہ دوسری طرف سے کون ہے۔ کچھ دیر تک کچھ نہیں تھا، بس خاموشی۔ ڈیوڈ، ایک دھیمی، مسخ شدہ آواز آخر کار بولی، تمہارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے 1 گھنٹہ ہے۔ ڈیوڈ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن لائن کٹ گئی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کمرہ اچانک بہت چھوٹا اور تنگ محسوس ہونے لگا۔ اس کے دماغ کا عقلی حصہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ ایک مذاق ہے، لیکن اس آواز میں کچھ تھا، کچھ بہت زیادہ حقیقی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے خیالات دوڑنے لگے۔ 1 گھنٹہ گھر چھوڑنے کے لیے؟ کیوں؟ کیا یہ ایک مذاق تھا؟ کیا اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ اس نے دروازوں اور کھڑکیوں کے تالے چیک کیے، یہ یقینی بنایا کہ سب کچھ محفوظ ہے۔ پھر بھی ایک کچوکے دینے والا احساس تھا، وہ آواز، وہ عجیب سردی، وہ احساس جیسے اسے دیکھا جا رہا۔ یہ سب جڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر کیسے؟ منٹ گھنٹوں کی طرح گزرنے لگے، ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے اپنا فون اٹھایا اور پولیس کو کال کی۔ اس نے انہیں صورتحال سمجھائی، لیکن انہوں نے اسے مذاق سمجھ کر رد کر دیا۔ پرسکون رہیں سر، انہوں نے کہا، ہم کسی کو بھیج دیں گے تاکہ یقینی بنا سکیں۔ لیکن وہ ان کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ گھڑی چل رہی تھی، 45 منٹ باقی تھے۔ ڈیوڈ نے کھڑکی کی طرف چل کر باہر جھانکا۔ دھند گاڑی ہو چکی تھی اور وہ بمشکل سڑک کو دیکھ پا رہا تھا۔ تبھی اس نے اسے دیکھا، ایک سایہ دھند میں لپٹا ہوا اس کی ڈرائیو وے کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا، ساکت۔ اس نے پلک جھپکی اور وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس کی نبض تیز ہو گئی۔ اس نے اپنی جیکٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے انتظار نہیں کر رہا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، اس کا فون دوبارہ بجا۔ اس بار اس نے جے کا نہیں کی، اس نے فوراً جواب دیا۔ وہی مسخ شدہ آواز، لیکن اس بار مختلف و عجلت بھری، حکم دینے والی، تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ڈیوڈ نے غصے سے فون نیچے رکھا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، باہر جانے کے لیے تیار تھا، لیکن وہاں دروازے پر کھڑا تھا وہ سایہ، ایک تاریک ہوڈ والا سایہ جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ ڈیوڈ، اس سائے نے سرگوشی کی، تمہیں سننا چاہیے تھا۔ سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب ڈیوڈ نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے گھر میں نہیں تھا۔ وہ ایک اجنبی جنگل کے درمیان کھڑا تھا، درخت اس کے اوپر چپ چاپ سنتریوں کی طرح کھڑے تھے۔ ہوا دھند سے بھری ہوئی تھی اور زمین نم اور سرد تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچا، نہ ہی گھر سے نکلنے کی کوئی یاد تھی، لیکن اس کے سینے میں خوف کی لہر تھی۔ اس نے ہر طرف دیکھا، باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، لیکن اسے ہر طرف اندھیرا اور دھند ہی نظر آئی۔ واحد آواز پتوں کی خوفناک سرسراہٹ تھی،
हालांकि वहां कोई हुआ नहीं थी। और फिर दूर से एक मायूस मध्यम आवाज सुनाई दी, तुम अकेले नहीं हो। डेविड ने दिल की धड़कन के साथ मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आवाज बुलंद हो रही थी, करीब आती जा रही थी। टुक टाक, डेविड, टुक टाक। उसने दौड़ना शुरू किया, आंखें बंद करके दरख्तों से टकराया, किसी तरह फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जितना वो दौड़ता, आवाज उसका पीछा करती, सायों से सरगोशी करती। आखिरकार थकावट के आलम में और गिरते गिरते वो एक खिले इलाके में पहुंचा। वहां दरमियान में वो साया खड़ा था। उसने अपना हुड हटाया और वो चेहरा जाहिर किया जो डेविड बहुत अच्छी तरह जानता था। वो इसका अपना चेहरा था। डेविड पत्थर हो गया, खौफ और उलझन में जकड़ा हुआ। वो साया मुस्कुराया, एक मुड़ी हुई ड्रोनी मुस्कुराहट जो डेविड की अपनी ही मुस्कुराहट का अक्स था। तुम्हारे पास मौका था, साया बोला करीब आते हुए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगले हिस्से के लिए कमेंट करें और लाइक करें।